حکمران جنہوں نے اپنے لیے تو سب کچھ کر لیا لیکن عوام کے لیے کچھ نہ کیا. تو آج عوام کے لیے ایک شخص کھڑا ہے جس کا نام ہے عمران خان. اس کی آواز کو گھر گھر پہنچانے کے لیے یہ نوجوان جو انگلستان کی گلی گلی کریا کریا شہر شہر محلہ محلہ پھر رہے ہیں, ہم ان کو بہت سی تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں. میری مراد ہے کاشف خان صاحب سے. میں درخواست کرتا ہوں کاشف خان صاحب آئیے اور اپنی چہر سنبھالیے گا. اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں کاشف احسان بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنی چہر پہ براجمان ہوں. اور اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں جناب عمران دورانی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی چہر پر بیٹھیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے بہت ہی ایک ہیرو ہیں اس سارے کارواں کے. میری مراد ہے جناب وقاص خان صاحب سے جو دن رات لگے ہوئے ہیں اس کی کوریج کے لیے. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, خواہ وہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ انگلستان میں ہوں یا پاکستان میں, تو ہر جگہ یہ آگے ہوتے ہیں. وقاص صاحب آئیے گا, تشریف لائیے گا, بیٹھیے گا, اس کے بعد پھر آپ اپنا کام جاری رکھیے گا. تو اس کے بعد جناب آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد عمار صاحب سے جو ہمارے حیات صاحب مجددی جو ہیں ان کے بیٹے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن مجید کریں. میرے خیال اس کی بغیر ہی کام چل جائے نا. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. یہ تھے جناب محمد عمار حسین جو علامہ حیات مجددی صاحب کے فرزند ہیں. ایک ہمارے پاس ایسے نعت خواں ہیں جو ہر وقت تیار ہوتے ہیں. میری مراد ہے جناب حنیف صاحب سے. حنیف صاحب آئیے اور نعت رسول مقبول پیش کیجیے. میں نعت کلام سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نعت میں اور ہم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نعت کسی چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس چیز کو کہہ کے سبحان اللہ کہوں کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے. لیکن جو نعت ہوتی ہے وہ اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی حمد کیوں کی جائے. تو جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے, نعت وہ ہے جس پر آپ گامزن ہو کے اللہ کی بڑائی بیان کریں. تو یہ میں الفاظ نعت کے سلسلے میں کہے ہیں, بعد میں بات چیت ہوگی. بہت مہربانی حنیف صاحب, جن کو کہا تو گیا تھا نعت سنانے کے لیے تو انہوں نے ہمیں نعت سمجھانے کی کوشش کی. اللہ ان کی اس کوشش کو قبول کرے. تو جناب اس کے بعد میں ایک بار پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ شاہینوں کو جو ماشاءاللہ 2 اس میں کاشف ہیں اور وہ اپنا جو کشف ہے وہ بکھیر رہے ہیں پورے انگلستان میں, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اور زیادہ بڑھائے اور کامیاب کرے. تو ہم اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بہت ہی ایک عظیم کام کر رہے ہیں
وہ لوگ جو واقعہ ہی ہماری کوششوں کے، ہمارے پیسوں کے، ہمارے وقت کے حقدار ہیں، آپ ان کے لیے اپنا جو حق ادا کر رہے ہیں. تو اللہ آپ کی جو کوششیں ہیں وہ قبول کرے. تو یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ گزشتہ 4 دنوں سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ انگلستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی جو لوکل پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس کو یہ ہیلپ کرتے ہیں اور اس طرح سے زیادہ فنڈز وہ اکٹھے کر رہے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سے جو کچھ بن سکا، جو بھی تک بنا ہے وہ بھی ان کو بتائیں گے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے. تو بجائے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں، اپنا جو ہے کاشف خان صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خود ہی اپنی زبانی دوستوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو بتائیے گا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیسا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. میرا عباسی صاحب نے پہلے ہی میرا بڑا لمبا تعارف کروا دیا، اتنی تعریف کے قابل نہیں ہوں میں. انہوں نے جو ٹور ہے اس کے بارے میں بھی کافی بتا دیا ہے. نعت کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سب نے سنا ہوگا، مجھے سمجھ بہت کم عرصہ پہلے اس شعر کی آئی ہے. شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر ہم وہ کام کریں جس کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین دی ہے، ان سے وفا کر رہے ہیں، ان سے جو وعدہ ہے ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم صرف یہ کریں تو صرف یہ جہان نہیں بلکہ تقدیر لکھنے کے لیے جو اللہ کے پاس لوح و قلم ہے وہ بھی اللہ آپ کو دے دے گا. بالکل. آپ اپنی تقدیر جو ہے وہ خود لکھ سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے فیصلے تبدیل کر سکتے ہیں. ہمارا جو گھر ہے، جو ہمارا وطن ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. ایک سردار کے بیٹے تھے، معاشرے میں بہت عزت تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. ان کے دادا کے بارے میں ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی زندگی کو مشکلوں میں ڈالنے کی یا کچھ کرنے کی، لیکن کمزور طبقے کے ڈیفنس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. انہوں نے 12-13 سال اپنی زندگی کے اتنی مشکل میں گزارے کہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دے سکتا تھا، اس شخصیت پہ کھانا پینا بھی بند ہو گیا. ان کو اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ گیا اور مہاجر بن کے دوسری جگہ پہ جانا پڑ گیا، اس چیز کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بن سکے جہاں مسلمان اپنے دین، اپنی تعلیمات کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں. مسلمان ہی نہیں صرف بلکہ غیر مسلم بھی ایک انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں. مساوات ہو، انصاف ہو. معاشرے کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصاف پہ رکھی تھی. آج پاکستان میں مسلمانوں کو جو اسی طریقے سے لیا گیا، مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک جگہ کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ جگہ دی. آج وہاں پہ انصاف ختم ہو چکا ہے اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے. وہاں گھر برباد ہو چکا ہے. وہ جو محمد سے وفا کرنے کا وعدہ تھا وہ بھی ہم بھول چکے ہیں. آج میں اگر سنی ہوں، آپ شیعہ ہیں تو آپ میرے لیے برے ہیں، میں آپ کے لیے برا ہوں. اگر ایک طبقے کے اندر بھی 10 طبقے بنے ہوئے. مدرسے سے پڑھ کے بچہ چپراسی سے اوپر کام نہیں کر سکتا. ایچیسن سے پڑھ کے بچہ صرف افسر بنتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے جیسے گھر میں پیدا ہوں ویسے گھر والے بچے کے لیے خواب دیکھنا بھی منع ہے کہ میں پڑھ کے تو کل کو کوئی بڑا آفیسر بن جاؤں گا. میرے گھر میں کوئی سیاستدان نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو میرے لیے صرف زندگی اتنی تھی کہ میں صرف اپنے لیے کسی طریقے سے اتنا اس قابل ہو جاؤں کہ اپنے لیے کھانا پینا اپنا پورا کر لوں، زیادہ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. اور وہی ایک لوور کلاس کے اندر ایک گاؤں میں دیہات میں اپنی زندگی ختم کر دوں. وہی بندہ جس کے پاس کوئی خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اسی ٹوٹی پھوٹی تعلیم کے ساتھ. اور آج اللہ کا شکر ہے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں اور بہت لاکھوں کروڑوں سے اس دنیا میں بہتر زندگی گزار رہا ہوں. الحمدللہ. فرق کیا ہے؟ ادھر اسلام بھی نہیں ہے، ادھر اسلامی نظام بھی نہیں ہے، ادھر مسلمان بھی نہیں ہے اکثریت میں. ادھر صرف انصاف ہے اور یہی ابھی وہاں پہ نہیں ہے. میں 1 سیکنڈ کے لیے آپ سب سے درخواست کروں گا، آپ کو لگے گا ڈرامہ ہے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے صرف اپنے دل سے ساری قدورتیں نکال کے 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں
اور آپ کو یہ فکر ہو کہ جب آپ گھر واپس جائیں گے تو میری برا نہ منائیے گا اس بات کا، لیکن صرف یہ امیجن کریں کہ جب گھر واپس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی بچے وہاں پہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ مر چکے ہیں، اس سے آپ کی جائیداد لوٹی جا چکی ہے۔ خواتین سے میں یہ کہوں گا یہ امیجن کریں کہ آپ کا بندہ کام کے لیے نکلے، آپ کو نہیں پتا اس نے زندہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا۔ میرے اپنے بچے ہیں، آپ سوچیں آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کو پہلی پرابلم ہے کہ اس کے اسکول کے خرچے کیسے پورے کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ پتہ نہیں زندہ اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ بچہ گھر کو رات کو سوتا ہے، وہ یہ ڈرتا رہتا ہے کہ آج بم نہ پھٹ جائے، آج ڈرون اوپر سے میزائل نہ پھینک جائے۔ اور ہمارا پورا پاکستان جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی، اور ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں سسٹم کے صحیح ہونے کا۔ سسٹم کبھی نہیں صحیح ہونا جی، میں اس چیز کا انتظار کروں کہ یہ نظام صحیح ہو جائے گا تو میں ایک اچھا پاکستانی بن جاؤں گا، ایک اچھا مسلمان بن جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہونا جی۔ جتنی میری عمر ہے کم سے کم میں نے نہیں دیکھا یہ ہوتے ہوئے، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے ان میں بھی نہیں کبھی دیکھا ہوتے ہوئے۔ اور مسلمانوں میں ابھی اس وقت اتنے برے حالات ہیں، کسی مسلمان ملک کا نام لے لیں، ہم گالیاں دیتے ہیں اس ملک کو، جتنے کفار کے ملکوں کا نام لے لیں، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے ویزے لگ جائیں یہاں پہ آنے کے۔ 13 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں، میرا دل ابھی بھی پاکستان میں، مجھے پکا یقین ہے آپ سب کا، اسی لیے آپ سنڈے ایوننگ کو بجائے گھروں میں بیٹھ کے کھانے کھانے کے یہاں بیٹھیں گے۔ لیکن خواہش اور خواہش کو پا لینا، خواب دیکھنا اور خواب کی تعبیر کرنا دو ڈفرنٹ کام ہیں۔ میں نے بچپن سے خواب دیکھا ہے پاکستان کا اور مجھے پکا یقین ہے آپ لوگوں نے، لیکن ابھی اس کی تعبیر پا لینے کا موقع ہے ہمارے پاس۔ 17 سال پاکستان تحریک انصاف نے اسٹرگل کی ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا، نقصان ہوئے ہیں، بندوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ خان صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی ختم کر دی۔ میں ان کے کردار پہ یا جو باقی آپ باتیں کر لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بندے نے ایک مقصد کے لیے کام شروع کیا، ابھی تک اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن اب مجھے وہ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو وہی کہتا ہے وہی سوچتا ہے جو میرا خیال تھا، لیکن خوف کے مارے میں نے اپنا خیال بدل دیا۔ آپ سب لوگ اس تحریک کا حصہ ہیں، آخری 12 دن ہیں، اس میں یہ جنگ جیتی جائے گی یا ہاری جائے گی۔ جن کے خلاف یہ جنگ ہے وہ ہم سے بہت طاقتور ہے۔ ایک مثال ہے کہ پی ایم ایل این نے 200 ارب روپیہ مختص کیا ہے الیکشن کیمپین کے لیے۔ یہ صرف وہ پیسے ہیں جو سینٹرل کمیٹی استعمال کرے گی، جو کر رہی ہے۔ جو کینڈیڈیٹس استعمال کریں گے، جو 800 سے اوپر کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس پوری پارٹی اور میرا خیال ہے سارے کینڈیڈیٹس ملا کے بھی اتنے پیسوں کا 10% نہیں ہے الیکشن کے لیے۔ وہ لوگ اپنا سارا زور لگا دیں گے، ان کے لیے بھی سروائیول کی جنگ ہے۔ ایک دفعہ قانون اچھا بن گیا، حکمران اچھا آ گیا، ان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ شیطان اپنا پورا زور لگا دے اور ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ خان اگر صحیح ہو جائے گا تو ہم بھی صحیح ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی اپنا پورا زور لگانا ہے، پورا زور لگانا، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، پیسے نکالیں، کہیں سے لے کر آئیں، ان کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں جن کی عمریں 25 26 سال ہیں۔ 3-4 تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ آغا سید حسن صاحب، جعفر صاحب، وہ گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، 27 سال عمر ہے، ایک بڑے چھوٹے سے پسماندہ سے دیہات سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے، آپ بھی جانتے ہیں، میرے ساتھ سوشل میڈیا ٹیم میں بھی ہیں۔ مراد سعید ہیں، آپ کا نام سنا ہوگا، سوات سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 25 سال عمر ہے، زبردست اسٹوڈنٹ ہیں، حافظ قرآن ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام گھمن ہے، ہمارے ساتھ ٹیم میں کام کرتے ہیں، میرے سے عمر میں بھی 10-12 سال چھوٹے ہوں گے۔ خطرناک ترین علاقہ کراچی، ٹھیک ہے، اور کراچی کے خطرناک ترین علاقے میں اپنی کیمپین بھی کرنی، جہاں بندہ نام نہیں دے سکتا کسی اور کا، وہاں پہ کیمپین کرنی۔ پیسے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس، ان کے جو تھوڑے بہت ہم سپانسر پیسے دے بھی رہے ہیں، ان کے پوسٹر لگتے ہیں، صبح اترے ہوئے ہوتے ہیں، سرکاری ادارے ان کے پوسٹر اتار رہے ہیں۔ کام کرنے کے لیے اس وقت میں صرف آپ کو اچھی بات بھی بتا دوں، 10 لاکھ سے اوپر تبدیلی رضاکار اس وقت کام کر رہا ہے، دروازے سے دروازے میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ جتنا میسج ہمارا ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، ان لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے بھی آنا ہے، ان لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ کئی لوگوں کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں پی ٹی آئی کا بندہ کون سا۔ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ موقع اگر ہم نے ضائع کر دیا تو ہم ساری زندگی یہ پچھتائیں گے کہ شاید یہ ہو جاتا تو صحیح ہو جاتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب نے کل کیا کرنا، اللہ نے ہماری تقدیر میں، اس قوم کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن
کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. بات شروع ہوئی تھی نبی کریم سے اور ختم بھی میں نبی کریم کے اوپر ہی کروں گا. لیکن جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو موت بھی آ جاتی ہے تو اس پہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ ہم بھی نکلیں, آپ لوگ بھی نکلیں. 11 تاریخ تک آپ سب لوگ اپنے رشتہ داروں کو فون کریں, اپنے دوست احبابوں کو فون کریں, سب لوگوں کو جن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں, ان کو کنونس کریں اور ان کو فالو اپ کریں. میک شیور کہ وہ ووٹ ڈالیں جا کر. میں نے اپنے سارے خاندان کو فون کر رہا ہوں, ان کی باتیں بھی سنتا ہوں, بڑے جو ہیں ان کی گالیاں بھی سنتا ہوں, لیکن کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگر ہم سارے مل کے دعا کریں اور کوشش کریں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں جھٹلا دیں. جس دن تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ امریکہ کی مرضی یہ ہے اور سعودی عرب کی مرضی یہ ہے, وہ اللہ بھی کہے گا کہ پھر امریکہ سے اپنی تقدیر بھی لکھوا لو اور سعودیہ سے اپنی رزق بھی لے لو. ٹھیک ہے جی, سب سے بڑی دنیا میں سپر پاور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک دفعہ اس کی مدد مانگیں, امریکہ کے پلان اور سازشیں تھیوریاں چھوڑ دیں, بس یہ سوچیں کہ شاید اللہ کا بھی کوئی پلان ہو, اور ایک دفعہ دعا کر کے ایک دفعہ سچے دل سے محنت کریں اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا جو مقصد ہے اس میں ہمیں پورا کرے. یہ تھے جی جناب کاشف خان صاحب. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کاشف ہیں, کاشف خان صاحب, کاشف احسان صاحب, یہ اپنا کشف دکھا رہے ہیں گلی گلی, کریا کریا, محلہ محلہ, شہر شہر. تو کاشف خان صاحب اپنے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا پیغام ہے, عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے, اس کو نہایت ہی سادہ الفاظ میں اور بہت ہی مؤثر انداز میں پیش کیا. اور تو ویسے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, تو اب میں جناب جو دعوت دیتا ہوں کاشف احسان صاحب کو کہ وہ بھی مختصر طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کاشف احسان صاحب. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. کاشف خان صاحب نے مفصل طریقے سے اس کو بیان کیا اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایڈیشن ہو سکتا ہے. میں صرف اور صرف اپنی اس کمپین کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم چاروں دوست ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں, ہم والنٹیئرز ہیں. ہماری یہ مہم صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں, میسج پہنچائیں ساری پاکستانی کمیونٹی پر. جہاں جہاں پر پاکستانی کمیونٹی آباد ہے یو کے اندر, ہم وہاں پر جائیں, اپنی ذمہ داری یہ سمجھ کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ میسج آپ تک پہنچ جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈ ریزنگ کی جائے جو کہ اشد ضروری ہے. یہ ہمارا تقریباً 10 دن کا ٹور ہے. اس کے اندر سارے اخراجات ہم اپنے جیب سے کریں گے, جو بھی کھانا پینا, فیول یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں. اور اس کے دوران اکٹھے ہونے والی ساری رقم 100% ایوری سنگل پینی اٹ گوز ٹو نیا پاکستان فنڈ. اور اس کے اندر ہم کوئی بھی اخراجات, نارملی جو پی ٹی آئی کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اخراجات نکال کر باقی جو رقم بچتی ہے وہ فنڈز کے اندر جاتی ہے, لیکن اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اخراجات ہیں وہ ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں. باقی سب کچھ جو ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو بھی فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے, وہ الیکٹڈ باڈی کو حوالے کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے وہ فنڈز ملتے ہیں وہ الیکٹڈ باڈی کے حوالے کرتے ہیں, although we are authorized to get those funds, لیکن ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم ان کو الیکٹڈ باڈی کے پاس دے دیتے ہیں اور وہ فنانس بورڈ کے تھرو پاکستان پہنچا دیتے ہیں. تو میں اگین یہ کہوں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یو کے اس خطے میں اتنے سارے لوگ اور پاکستان کا اتنا سارا درد کہ وہ یہاں پر اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اور مجھے اس چیز سے بہت اب فیل پراؤڈ کہ میں اکیلا نہیں ہوں, ہم 4 نہیں ہیں, ہم بہت سارے. بہت بہت شکریہ.